اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں نے فیل کیا ہے کہ جب آپ درود پاک ورد کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے اپنا آپ، اور جب آپ کا درود پاک ورد نہیں ہوتا آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے، بھاری بھاری پن فیل ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے فیل کیا ہے یہ درود پاک کے ورد کے بعد یہ سکون والی فیلنگ کیسے آتی ہے، یہ ہلکا پن کیسے محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ اس دنیا میں اپنی ظاہری حالت کے ساتھ، یعنی کہ اپنی اپیرنس اور اپنے جسم کے ساتھ سب کے سامنے ہیں، لیکن بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ ہے ہماری روح کی۔ ہم لوگ جو بھی اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال ہوں یا برے ہوں اعمال، اس کا تمام اثر ہماری روح کے اوپر جاتا ہے۔ جب ہم لوگ درود پاک ورد کرتے ہیں تو ورد کرنے سے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ نامہ اعمال سے بھی 10 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور کئی درود پاک کے ایسے سیغے ہیں جس سے 6 لاکھ کا ثواب بھی ملتا ہے، 1 کروڑ کا ثواب بھی ملتا ہے، 1 لاکھ کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس سب کا اثر ہماری روح کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے گناہوں کی سیاہی دھلتی جاتی ہے، ہماری روح میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے نا، اسپیس میں جب لوگ جاتے ہیں، اسٹروناٹ جو ہوتے ہیں اسپیس میں جب جاتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑتے ہیں، وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، کیونکہ گریویٹیشنل پل یعنی کہ گریوٹی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس زمین کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اگر گریوٹی ہم لوگوں کو اس زمین پر نہیں ملے تو ہم لوگ زمین پر چلیں گے نہیں بلکہ ہوا میں اڑتے رہیں گے۔ اسی طرح جیسے جیسے ہماری روح کے اوپر سے بوجھ گناہوں کا ہلکا ہوتا جاتا ہے تو ہماری روح لطیف ہوتی جاتی ہے، پھر وہ روح پرواز کرتی ہے۔ درود پاک کیونکہ ایسی عبادت ہے کہ ایک ساتھ آپ کے گناہ بھی مٹتے جا رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا جا رہا ہے، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی کثرت ہوگی اتنا اثر اس کا ہماری روح کے اوپر ہوگا، ہماری روح اتنی ہلکی پھلکی ہوتی جائے گی اور پرواز کرے گی۔ اسی وجہ سے درود پاک ورد کرنے کے بعد آپ کو لائٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ گناہوں کی کیفیت ہوگی انسان کے دل کے اوپر، اس کی روح اتنی زیادہ بھاری اس کو محسوس ہوگی۔ اور جیسے جیسے درود پاک کا آپ ورد کرتے رہیں گے، کثرت کرتے رہیں گے، گناہوں کی سیاہی دھلتی جائے گی، آپ کو اتنا ہی زیادہ ہلکا پن فیل ہوگا، اتنا ہی زیادہ لائٹ فیل ہوگا، اتنا ہی زیادہ سکون فیل ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے جو مشاہدے اپنے شیئر کیے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کامن چیز لوگ بتاؤں کیا شیئر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سے درود پاک زندگی میں آیا ہے، اس کا ورد، اس پہ استقامت حاصل ہوئی ہے تو ایک سکون آ گیا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ سکون اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے، وہ ہلکی ہو جاتی ہے، دل کے اوپر سے، روح کے اوپر سے گناہوں کی سیاہی دھلتی جاتی ہے، دھلتی جاتی ہے۔ وہ آپ سمجھ لیں ایک جیسے کپڑا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ میل کچیل لگی ہوئی ہے، وہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، ڈارک ہوتا جا رہا ہے۔ جب اس کو آپ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، دھل کے کپڑا نکلتا ہے تو بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، خوشبودار، نرم ہوا ہوتا ہے، صاف ستھرا۔ اسی طرح سے ہماری جو روح ہے وہ بھی دھل جاتی ہے۔ ورد کرتے ہیں، گناہوں کی کالک دھلتی ہے، ثواب ملتا ہے، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، روح ہماری ہلکی ہوتی جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ لائٹ فیل کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو گریوٹی کی مثال دی ہے، تو یہ گریویٹیشنل پل جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان زمین کے اوپر رہتا ہے، گریوٹی کی وجہ سے انسان ہوا میں نہیں جا سکتا۔ گریوٹی کا بوجھ جب ختم ہوتا ہے، اس کی پکڑ ختم ہوتی ہے تو انسان اسپیس میں جا کے اڑتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ گریوٹی کو روح کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں گے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جو گناہ سمجھ لیں گریوٹی ہے، جس کی وجہ سے روح انسان کی بھاری ہو جاتی ہے، پرواز نہیں کرتی ہے، انسان کو مشاہدات نہیں ہوتے، گناہوں میں لتھڑا ہوتا ہے انسان، دل جو ہوتا ہے وہ کالا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بہت بھاری پن فیل ہوتا ہے، بے چینی، مایوسی، بہت عجیب عجیب سی نگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ جیسے ہی درود پاک اس کی زندگی میں آتا ہے، دیگر استغفار اور دیگر نیک اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح کی سیاہی کالک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے گریوٹی، اور وہ جو نیچے کی طرف روح بھاری اس کی ہوئی ہوتی ہے وہ صاف ستھری ہو کے، ہلکی ہلکی ہو کے، لطیف ہو کے پرواز شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کو مشاہدات ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر اکرام ہوتا ہے۔
جیسے بیماری انسان کے جسم کے اوپر آتی ہے، اس طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ درود پاک کا ورد کریں اور آپ کے درود پاک کے ورد کے اندر ناغہ آنا شروع ہو جائے، تو آپ لوگ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا اثر آپ کی روح کے اوپر ہوگا، آپ کی روح بھاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو لوگ درود پاک مس کر دیتے ہیں، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا، کبھی بالکل ہی گیپ آ گیا، اور وہ کہتی ہیں دعا کیجئے ہم لوگ درود پاک کا ورد کریں، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، وہ اس لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا کہ وہ جو گیپ آ گیا ہے اس کی وجہ سے روح بھاری ہو گئی ہے۔ تو روح کے اوپر پھر ظاہر ہے بہت سارا اثر ہوتا ہے آپ کے دیگر اعمال کا۔ تو آپ لوگوں نے اب سے درود پاک مس نہیں کرنا، اپنی روح کو بیمار ہونے نہیں دینا۔ جس کا بھی گیپ آ رہا ہے درود پاک میں، وہ پلیز آج سے یہ عہد کر لے کہ چاہے دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ ایک تسبیح درود پاک کی ورد کرنی ہے، ہر صورت میں درود پاک کے ورد کے لیے انشاءاللہ ٹائم ضرور نکالنا ہے۔ آپ کی روح ہلکی ہوگی، آپ خود ہلکا محسوس کریں گے، سکون میں آ جائیں گے۔ سکون اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سکون و اطمینان ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ایمان کی دولت ہے، درود پاک کی دولت ہے۔ اس دولت کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس سے اپنی جھولیاں بھرنی ہیں۔ درود پاک ورد خود بھی کرنا ہے، درود پاک کی دعوت بھی دینی ہے، درود پاک لکھنا بھی ہے، لکھوانا بھی ہے، اور 1 کروڑ کی نیت سے جڑ جانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے گا، خاص طور پہ فلسطین کو اور ان تمام جگہوں پر جہاں مظالم ہو رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔